دو آدمی جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے آپس میں پیار ڈالا، ان کی محبت کا ذریعہ اللہ تعالیٰ کی رضا تھی۔ جب وہ ملے تو اسی لیے ملے، اور جب جدا ہوئے تو اسی لیے جدا ہوئے۔ فرمایا قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو اللہ رب العزت ان دونوں کو بھی اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک بندہ اپنے کسی دوست کو ملنے کے لیے جا رہا تھا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ راستے میں ایک فرشتہ خوبصورت انسان کی شکل میں اس سے ملا اور اس سے پوچھا کہ تو کہاں جا رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں فلاں بستی میں میرا ایک دوست رہتا ہے، میں اس کے ساتھ ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ فرشتے نے پوچھا کہ کیا تجھے اس سے کوئی کام ہے، کوئی حاجت ہے؟ اس بندے نے کہا کہ مجھے اس سے کوئی کام یا کوئی حاجت نہیں ہے۔ فرشتے نے پھر پوچھا کیا اس کا تیرے اوپر کوئی احسان ہے جس کے بدلے میں تم جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ اس کا میرے اوپر کوئی احسان بھی نہیں ہے۔ فرشتے نے پھر پوچھا کیا تیرا وہ کوئی رشتہ دار لگتا ہے جس سے تو ملنے کے لیے جا رہا ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، اس کے ساتھ میری کوئی رشتہ داری بھی نہیں ہے۔ تو فرشتے نے پھر پوچھا کہ تو اس سے کیوں ملنے کے لیے جا رہا ہے؟ تو اب اس بندے نے جو جواب دیا سنیے گا۔ اس نے کہا کہ میں فقط اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے اس دوست سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو فرشتے نے کہا کہ اے بندہ خدا، میں تیرے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، میں تیرے رب کا فرستادہ ہوں، اور سن لے اللہ نے تیرے لیے خوشخبری سنائی ہے کہ تجھے اس بندے سے کوئی کام بھی نہیں ہے، تیرا وہ رشتہ دار بھی نہیں ہے، تیرے اوپر اس کا کوئی احسان بھی نہیں ہے، اس کے باوجود بھی تو اس سے ملنے کے لیے جا رہا ہے۔ تو سن لے اللہ نے تیری بھی بخشش فرما دی ہے اور تیرے اس دوست کی بھی بخشش فرما دی ہے۔ اب دیکھیں دو بندے جب اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں تو اللہ ان کی کیسے بخشش فرما دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی کسی کے ساتھ محبت کریں تو فقط اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ الحب للہ والبغض للہ۔ اگر کسی کے ساتھ محبت کرنی ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اور جب کسی کے ساتھ بغض رکھنا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔